ممبر نور پر تشریف فرما معزز مقتدر علماء کرام، بھائی نفیس اختر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، قاری عطیق الرحمن صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ منشی الخلق العظمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امین تذکری جیوان بلی سلمی نزست دمعن جوام مقلت بدمی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعثمان ذي الكرم والآل والأصحاب والتابعين فمنهم أهل التقى والنقى ذي الحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی آئیے ہمارا سب سے پہلے جی لگا کر عرب کے جام عجم کے صورت کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج کی یہ مبارک بزم شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ اللہ پاک اس بزم کو قبول فرمائے اور جو نکاح ہونے کے لیے جا رہا ہے اللہ پاک اس نکاح میں اپنی بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ لوگ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر اس بزم میں آئے ہیں اور کل آپ کو بارات میں بھی شرکت کرنی ہے، تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ممبر نور پر علماء بیٹھے ہیں، اپنے بیانات کے ذریعے نعت و منقبت کے ذریعے آپ تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بے شک یہ علماء امت کے چراغ ہیں، جس جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں
وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا علماء کی محفل میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا کل جنت مثل الدنیا مرتين، ہر جنت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے دوگنی بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جلسے، یہ آقا کی بزم کی محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ ان محفلوں میں، ان جلسوں میں آ کر ہمارے وہ بھائی جو کہ اپنا وقت نہیں دے پاتے ان محفلوں میں آ کر بیٹھے اور ان جلسوں سے دین سیکھ کر جائیں۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، آمینہ کے لال فرماتے ہیں رات میں 1 لمحہ علم دین سیکھنا یہ پوری رات جاگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جلسے دین سیکھنے کی جگہ ہے، یہ جلسے آپ کے لیے دین سیکھنے کی جگہ ہے۔ تو ان جلسوں میں ادب کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ یہاں پر آقا کی حدیثیں اور پیارے نبی کا آپ تک فرمان پہنچایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ محفل پاک کو مکمل سنیں گے نا؟ سارے لوگ سنیں گے تو ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ اب ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر سی گفتگو میری ہوگی، بس چند اشعار غلام رسول صاحب کی فرمائش ہے جو آپ کے امام صاحب ہیں۔ حالانکہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ نعتیں کئی ہو گئی، میں ڈائریکٹ تقریر کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت کی فرمائش ہے اور حضرت نے یہ مدعو کیا ہے تو چاہتا ہوں کہ چند اشعار ہو جائیں۔ ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، تو سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی۔ میرے نبی کی تعریف سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا دور سے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بڑھ گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بڑھ گئی۔ اب شعر سماعت کر دیجئے۔ سنتوں پہ عمل جب سے کرنے لگا دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، سنتوں پہ عمل جب سے کرنے لگا دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، پیر مرشد کی جب سے نگاہ پڑی، پیر مرشد کی جب سے نگاہ پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بڑھ گئی۔
پیر و مرشد کی جب سے نگاہ پڑی سب سے اچھی میری زندگی بن گئی۔ اور میرے نبی کا چہرہ یہ ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ حضور کا حسن دیکھو، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو وہ حسن عطا فرمایا کہ آقا کے غلاموں نے جب آقا کا حسن دیکھا تو حضور کے صحابہ بول پڑے کَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ، کہ گویا کہ نبی کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، میرے نبی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ مگر امام اہل سنت کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو اور فاتحہ پڑھ لیا والقمر پڑھ لیا۔ دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو فاتحہ پڑھ لیا والقمر پڑھ لیا۔ آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، ارے نعت بھی ہو گئی بات بھی بڑھ گئی۔ یا نبی یا نبی میں رہا دور سے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی اور مجھ پہ اتنا خدا را کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ مجھ پہ اتنا خدا را کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بڑھ گئی۔ اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بڑھ گئی۔ یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی۔ اور آخری شعر بس، آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سن لیجئے، اور اتنا اچھا شعر ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو تو سارے جانتے ہیں، کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کون ہے؟ جانتے بھی سب ہے، بدلے کی سنی سنیت کی جان، ہم سنیوں کی پہچان، بریلی کی دھرتی پر جو موجود ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بریلی شریف گئے نا نہیں؟ اب دیکھیں اس میں یہ شعر سماعت کیجیے، ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ ہمیں فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر گئے، ہمیں فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، اور بھیک دے خود کہے اور کیا چاہیے، ہمیں فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے خود کہے اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اچھا سید صاحب قبلہ، سید شاہد میاں صاحب قبلہ جنیٹا شریف وہ تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت یہیں آئیں گے، تشریف یہیں لائیں گے، اس لیے آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ حضرت یہیں آئیں گے، ان کے چہرے کا دیدار کرنا، بعد میں مصافحہ کر لینا، جلسہ بھی بہتر ہوتا رہے گا اور حضرت کا دیدار بھی ہوتا رہے گا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ یہ جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں ادھر ادھر، یہ بے ادبی ہے، جلسے کی بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ محفل شادی کی محفل ہے۔ شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ نکاح میں برکت ہے۔ فرمایا گیا نکاح کرو مالدار ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں آیا نکاح کو آسان کرو۔ نکاح کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں جس کے بارے میں ہم غلاموں کو حکم دیا گیا کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ اس کی مثال پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی اور صحابہ کرام کی شادیاں ہیں کہ انہوں نے نکاح کو آسان اور سستا کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا اور اعلان کر دیا کہ جو خوبصورتی مذہب اسلام کے اندر ہے وہ خوبصورتی کسی دوسرے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ ہم نکاح کرتے ہیں تو دولت دیکھتے ہیں، ثروت دیکھتے ہیں، امیر دیکھتے ہیں، مگر جب نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو کس کے ساتھ کیا بتائیے؟ سارے بل بولے کس کے ساتھ؟ علی کے نام سے تو دشمن بھی کانپ جاتے، سارے کہے یا علی۔ کس کے ساتھ کیا تھا؟ علی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں بڑے بڑے امیر و رئیسوں کے رشتے بھی فاطمہ کے لیے آقا کی بارگاہ میں آئے، مگر اللہ کے نبی نے سارے رشتوں کو ٹکرا کر علی کے رشتے کو منظور کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی تم میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ جو تمہاری مرضی ہے وہی علی کی بھی مرضی ہے۔ سمجھے؟ کس کے ساتھ نکاح کیا؟ علی کے ساتھ۔ علی کے پاس نہ مکان تھا، علی کے پاس نہ جائیداد تھی، عالم یہ تھا کہ علی کے پاس تو مہر کی رقم ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اب ذرا غور سے کان قریب لگا لو، سیدہ فاطمہ کی سیرت سن لو، مولا علی کی شان سن لو۔ اللہ اکبر، جب پیارے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ کیا تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، ایک صحابی نے مکان دے دیا تھا، اس میں رہا کرتے تھے، تو عرب کی عورتیں کہنے لگی فاطمہ
تیرے بابا کو تیرے لیے کوئی امیر لڑکا نہیں ملا، اے فاطمہ تیرے بابا نے غریب کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا، اے فاطمہ تیرے بابا کو تیرے لیے کوئی امیر بیٹا نہ ملا، اس لیے فاطمہ تیرے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بابا نے تیرا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر دیا۔ جب فاطمہ نے اتنا سنا اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے فاطمہ آ رہی ہے، میرے نبی جلوہ فرمائے بیٹی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی فاطمہ کیا ہوا بیٹی کیوں پریشان ہے، اے میری نظر کیوں پریشان ہے، کیا ہوا بیٹی فاطمہ؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی یا رسول اللہ، عرب کی عورتیں تانا دیتی ہے کہ تیرے باپ نے تیرا نکاح ایک غریب کے ساتھ کیا ہے، تیرے لیے کوئی امیر لڑکا نہیں ملا۔ اللہ اکبر، فاطمہ نے اتنا سنا تھا، آقا سے شکایت کی ہے، تو پیارے آقا فرماتے بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح ایسے نوجوان کے ساتھ کیا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ فوراً